والی ہو یا 47 والی ہو، اس میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں 70-80% لوگ ارب پتی ہوتے ہیں. ان کو کیا پتا عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے، پیٹرول کی قیمت کیا ہوتی ہے، اور جب ڈلواتے ہیں پیٹرول تو جیب پر کیا فرق پڑتا ہے. ان کو کیا معلوم کہ بجلی کا بل کیسے ادا کیا جاتا ہے. ان کو تو ہر چیز میں مراعات ملتی ہیں. ان میں تو وہ لوگ شامل ہیں جو گندم کو جو کسان جو ہے وہ اگاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا ریٹ تک طے نہیں کرتے، اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتے. یہ وہ لوگ ہیں جو کپاس کی پیداوار کم کر دیتے ہیں اپنی پالیسیوں کے نتیجے میں. یہ وہ لوگ ہیں جو گنے کی قیمت عام کاشتکار کو ادا نہیں کر رہے ہیں اور چند لوگ ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں پھر یہ شوگر مافیا بھی ہوتے ہیں، یہ آٹا مافیا بھی ہوتے ہیں، یہ آئی پی پیز مافیا بھی ہوتے ہیں. یہ سب آپ دیکھیں گے ہر پارٹی میں موجود لوگ چند لوگ ہوں گے جو ملے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ انہی کے ذریعے سے اپنی پورا نظام چلاتی ہے ملک اور اپنی جارحداری کو قائم رکھتی ہے. ایک کو اٹھا کے ادھر لے آتے ہیں، دوسرے کو اٹھا کے ادھر لے آتے ہیں، ایک پورا سلسلہ چل رہا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چند لوگوں کا پاکستان نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کا پاکستان ہے. نہ فوج کے جرنیلوں کا پاکستان ہے، نہ یہ بیوروکریٹس کا پاکستان ہے، نہ یہ جو ہے جاگیرداروں اور وڈیروں اور سرمایہ داروں کا پاکستان ہے. یہ پاکستان کے عوام کا ہے. اس لیے اس پر یہ مافیا نہیں چلے گا، اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی. 17 جنوری کو انشاءاللہ ہم بھرپور احتجاج پورے پاکستان میں بیک وقت کریں گے اور وہیں ہم پھر اگلے لائحہ عمل کا بھی انشاءاللہ تعالی اعلان کریں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے وہ شدید پریشانی کا شکار ہے اور بدامنی پھیل رہی ہے. قبائلی علاقے اس وقت بے چین ہیں اور حکومت کی کوئی واضح ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس کے نتیجے میں امن قائم کرنے کی طرف ہم جائیں. اس وقت سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ افغانستان سے ہمارے معاملات صحیح ہونے چاہیے، اور افغانستان سے معاملات صحیح ہونے کا جو طریقہ ہے وہ مذاکرات ہیں، وہ گفتگو ہے، وہ بات چیت ہے. ہم دو یہ ملک جنگ لڑ کر کیا حاصل کر سکتے ہیں سوائے تباہی اور بربادی کے؟ کچھ نہیں ملے گا، نہ پاکستان کو نہ افغانستان کو. لہذا پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس میں وہ رول ادا کریں اور وہ طریقہ اختیار کریں جس سے افغانستان اور پاکستان کے درمیان اعتماد سازی کا عمل آگے بڑھے. اسی طرح سے افغانستان کی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. ہم بھائی ہیں، دوست ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ دکھ جھیلے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا ہے. پاکستان کے لوگوں نے اپنے دل کھول دیے تھے جب افغانستان پر روس نے اٹیک کیا تھا. یہ سب ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے گھر پاکستان میں رہے ہیں. ایسے جو بارڈر ہے اس پر اس طرف اور اس طرف ایک ہی جیسے قبائل رہتے بستے ہیں. اس پورے بارڈر پر ہمیں کبھی فوج کی ضرورت نہیں پڑی تھی. یہ ہمارے فوجی جرنیلوں کا کارنامہ ہے. یہ جنرل مشرف کا کام ہے کہ اس نے امریکہ کی جنگ میں ہمیں جھونک دیا اور اس وقت جتنی پارٹیاں تھیں وہ سب سپورٹ کر رہی تھیں اسے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں دہشت گردی بڑھی، اس کے نتیجے میں بھارتی راہ آ گئی، اس کے نتیجے میں CIA گھس گئی، اس کے نتیجے میں بلیک واٹر گھس گئی. وہ پولیٹیکل لوگوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، وہ NGOs پہ اثر انداز ہوتے ہیں، وہ اداروں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، وہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں یہ بڑی بڑی دنیا کی جو ایجنسیاں ہیں یہ انوالو ہیں اور اپنی پراکسیز یہاں پر لڑ رہی ہوتی ہیں. اس کے نتیجے میں ہمارا پورا بارڈر غیر محفوظ ہوا، پھر یہاں فوجی آپریشن کرنے پڑے اور ہمیشہ ہم نے اس کی مخالفت کی. ہم آج بھی مخالفت کرتے ہیں کسی بھی فوجی آپریشن کی. فوجی آپریشن فوج کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، قوم کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اپنی پالیسیوں کو ریوزٹ کریں، ڈیولپمنٹ کریں، لوگوں کو امپاور کریں، وہاں سہولتیں دیں، نوجوانوں کو سہولتیں دیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کی کون سی یونیورسٹی ایسی ہے جہاں پر کوئی ڈگری پروگرام IT کا ہو اور اس کی فیس سیمسٹر کی بھی 1 لاکھ روپے سے کم ہو؟ غریب کہاں جائیں؟ مڈل کلاس کے لوگ کہاں جائیں؟ آپ کوئی سہولت لوگوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا. نیشنل ایکشن پلان بناتے ہیں، یک رخا پلان ہوتا ہے، فوجی عدالتیں قائم کر کے آپ فیصلے سناتے رہے، لیکن جو تعلیم کے میدان میں ڈیولپمنٹ کرنی تھی، جو صنعتوں میں ڈیولپمنٹ کرنی تھی، جو لوگوں کو روزگار دینا تھا وہ نہیں دیا. یہی وجہ ہے کہ پورا خیبر پختونخوا بھی اور بلوچستان اس میں انریسٹ ہے. اور نوجوان جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو مختلف طریقوں سے لوگ ان کو پھر گھیرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اپنی قوم کو اعتماد دینے کے لیے لوگوں کو بااختیار بنانا ہوگا، تعلیم یافتہ بنانا ہوگا، روزگار دینا ہوگا، اور لوگوں کو یہ نظر تو آئے کہ آپ اس طرف قدم اٹھا رہے ہیں.
جب یہ قدم نہیں اٹھتے تو اس کے نتیجے میں پھر دہشت گردی مزید پروان چڑھتی ہے، پھر ہماری سرزمین استعمال ہوتی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوجی آپریشن مسئلے کا نہ کبھی حل تھا نہ ہے، نہ بلوچستان میں اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے، نہ خیبر پختونخوا میں، نہ کراچی میں اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے۔ دہشت گردوں کو پکڑنے سے کوئی نہیں روکتا، مجرموں کو سزا دینے سے کوئی نہیں روکتا، لیکن جب آپ آپریشنز کرتے ہیں تو اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی بہت واضح موقف رکھتی ہے۔ ہم اس وقت بھی ملٹری کورٹس کے مخالف تھے جب یہ ساری جماعتیں مل کر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ملٹری کورٹس بنا رہی تھیں، جس میں نون لیگ کے دور میں 1998 میں بنی، اور پھر اس کے بعد یہ ابھی 2014-15 میں بھی بنی، پھر 17 میں پھر ایکسٹینشن۔ تو یہ تمام لوگ اکٹھے تھے، پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ سب نے مل کر ملٹری کورٹس بنائے۔ ہم نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی، پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے قوم کو۔ اس لیے جو ملٹری کا کام ہے وہ ملٹری کو کرنا چاہیے، جو سیاستدانوں کا کام ہے وہ سیاستدانوں کو کرنا چاہیے، لیکن اگر چند مافیات سے ساتھ مل کر فارم 45 کے بجائے فارم 47 کی حکومتیں قائم ہوں گی تو کبھی بھی اعتماد سازی کی فضا آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان اور افغانستان، یہ خیبر پختونخوا، ان دونوں چیزوں پر جو سنجیدگی حکومت کی ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ اچھا دیکھیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے کراچی میں۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو میئر کا انتخاب، بلدیاتی انتخاب ہوا پہلے مرحلے میں کراچی میں، تو اس میں تو جماعت اسلامی نے جتنے ووٹ لیے تھے نا، تو وہ باقی پارٹیوں کے ووٹ ملا لیں نا تو بھی اتنے نہیں بن رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ووٹ حلقہ بندیاں پہلے کی گئیں ناجائز طریقے سے، سب کچھ برداشت، 3-4 دفعہ انہوں نے آگے بڑھا دیا انتخاب، وہ بھی ہم لڑتے رہے، پھر انتخاب ہو گیا اور جماعت اسلامی جیت گئی۔ سیٹیں اس سب کے باوجود کہ جماعت اسلامی نے جو سیٹیں جیتیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اس پکچر سمجھ میں آ جائے، وہ 45,000 ووٹ فی یو سی والی سیٹیں جیتیں، اور جو پیپلز پارٹی نے سیٹیں جیتیں وہ 15,000 فی یو سی والی سیٹیں جیتیں۔ 1-3 کا تو ویسے ہی فرق تھا، لیکن اس کے باوجود ہمارے نمبر زیادہ تھے تو انہوں نے سیٹیں چھیننا شروع کی۔ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر پیپلز پارٹی یہ کام کر سکتی ہے؟ آپ بتائیں مجھے۔ پھر اس کے بعد چلو ہو گیا، پھر ہمارا اور پی ٹی آئی کا اس کے بعد الیکشن کے بعد، الیکشن تو ہم نے جیت لیا، اس میں پی ٹی آئی بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، سب لڑے تھے، ہم نے الحمدللہ پھر بھی جیت لیا، جبکہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی پنجاب میں کلین سویپ کر رہی تھی اور کراچی میں بھی اس کی فالوئنگ ہے، لیکن جماعت اسلامی پر اعتماد کیا کراچی کے لوگوں نے، ہم جیت گئے۔ اس کے بعد ہم نے الائنس کیا، ہمارے 192 بنے، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور نون لیگ، ان کے ملا کر 173 بنے، تو 173 جیت گیا اور 192 ہار گیا۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کیا پیپلز پارٹی کا میئر بن سکتا تھا؟ یہ سب کے لیے سوال موجود ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو ان کے قومی مفاد میں پیپلز پارٹی کی ضرورت تھی نیشنل لیول پر، اس لیے انہوں نے میئر کا تحفہ ان کو دے کے کراچی کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب یہ جو جس نے بھی گند مچائی ہے، جس نے بھی یہ کام خراب کیا، وہی ٹھیک بھی کرے نا۔ جینون طریقے سے چیزیں موجود ہیں، عدالتیں فیصلے نہیں سناتی، ٹریبونلز کام نہیں کر رہے، کیسز موجود ہوتے ہیں، عدالتیں کچھ کر نہیں رہی ہیں۔ واضح نمبرز کا 32 لوگ پی ٹی آئی کے نہیں آ سکے، ہم نے تو ان پر نہیں، آج تک بھی میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ بک گئے تھے، یہ ہو گئے تھے، میں کہتا ہوں پریشر تھا نہیں آئے۔ خود پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ بک گئے تھے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، پریشر تھا۔ لیکن 32 انسان، جیتے جاگتے انسان نہیں پہنچے، اور اس کی وجہ سے جماعت اسلامی کا میئر نہیں ہے نا، بلکہ کراچی والوں کا میئر نہیں بنا، مسلط کردہ میئر آ گیا، مسلط کردہ پورا ادارہ بن گیا۔ دیکھیں گٹروں میں لوگ گر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور یہ انہوں نے سارے چیزوں پہ قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے صوبائی حکومت نے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے، اور جہاں تک ملکی سطح پر تو اس سے مجھ سے زیادہ تو کوئی بھی، پی ٹی آئی خود دستبردار ہو گئی ہے فارم 45 اور 47 کے مسئلے پر، وہ کہتے ہیں ری الیکشن کراؤ، اور میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ نہیں، 47 والوں کو مسترد کرو، جوڈیشل کمیشن بنا کے 45 کی بنیاد پر فیصلہ کرو۔ تو ہم تو یہ جینون، جس کا ہمیں فائدہ ہو یا نقصان ہو، حق اور انصاف کی بات کرنی چاہیے، جس کو بھی فائدہ ہو۔ تو یہ تو ہماری پوزیشن بہت واضح ہے، اور ناراضی اور اس میں دوستی کی بات نہیں ہے، بات آئین اور قانون کی ہے، ہر ایک کو اپنی آئینی حدود کے مطابق کام کرنا چاہیے، بس۔